ہندو گائے کو پوجنے والا، گائے کی عبادت کرنے والے، گائے کی پیشاب پینے والا، ان میں بہادری کہاں سے آ گئی؟ ان میں شجاعت کہاں سے آ گئی؟ وہ کوئی بہادر نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان پرلے درجے کے بے غیرت مسلم بزدل بن گئے، اس لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے تو میں کروں گا۔ اور پاکستان اپنی آنکھیں تو اٹھا لے نا، آنکھیں تو ملا لے، تو ہندو کو کیا ہمت ہوگی؟ کبھی ڈنمارک ہے، کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے جاپان والے ہیں، کبھی فلان ملک والے، کبھی فلان ملک والے۔ ہمارے اسلامی حضرات یہ ہے کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی ہمارا قل واللہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے چلا گیا کلمہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے خاتم النبیین اس کی زبان سے نہ نکلے، مبارک ہو تمہیں۔ انڈیا جیسے بے غیرت وہ ہمارے نبی پر تبصرہ کرتا ہے، ڈنمارک کبھی ہمارے نبی پر، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کون سا ملک کرتا ہے، کون سا ملک کرتا ہے۔ اب بھی انہوں نے کوئی خاص قدم اٹھایا بھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہندوستان کے اندر یہ ہندو گائے کو پوجنے والا، گائے کی عبادت کرنے والے، گائے کی پیشاب پینے والا، ان میں بہادری کہاں سے آ گئی؟ ان میں شجاعت کہاں سے آ گئی؟ وہ کوئی بہادر نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان پرلے درجے کے بے غیرت مسلم بزدل بن گئے، اس لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے تو میں کروں گا۔ سعودی والوں کی تو اپنی شراب کی بوتل چل رہی ہے، اور دوسروں کی، دبئی والوں کی اپنے چل رہی ہے، اور کویت والوں کی اپنی عیاشیاں چل رہی ہیں۔ ان عیاشوں کو، ان شرابیوں کو، اور اس قسم کے جوئے باز، اس قسم کے لٹیروں کو دیکھ کر کے کافر کو ہمت کیوں نہیں ہوگی؟ کافر کو پھر یہ کہ بہادری کیوں نہیں ہوگی؟ کافر کو شجاعت کیوں نہیں ہوگی؟ اس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرے کرنے والے طالبان نے کیسے کیا؟ انہوں نے ان کے بندے بلا دیے، بلا کر کے ان کو کتنوں کو گرفتار کیا، کتنوں کو انہوں نے گرفتار کیا۔ افغانستان کی حکومت کل بن گئی ہے، ہندو کو کہا کہ تمہارے دماغ کو ہم ٹھیک کر دیں گے، اور یہاں وہ چیز ہو بھی نہیں رہی، یہاں اس قسم کی جرت ہے ہی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہو رہی آپ کی توسط سے۔ اور یہ ہے کہ ہمارے ایجنسی والے حضرات بھی یہاں ہماری اس فریاد کو پہنچائیں۔ ہم نے ہندوؤں کے گائے کے تو ہم گائے کو بھی، ہمارے اکابرین، ہمارے مذہب میں گائے حلال ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اتنا احترام کیا کہ ہندوستان کے اندر کہنے لگے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں گائے حلال ہے، لیکن ان کے مذہب کے مطابق ان کی ممتا ہے، ان کی ممتا ہے، ان کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے گائے کو ہندوؤں کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اگر مسلمانوں تمہیں قربانی کرنی ہے تو اپنے مکانت کے اندر چوری چھپکے سے کر دو، کسی کے مذہب کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں۔ واہ! مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرآن میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کے اندر، ہر امت میں کوئی نبی آیا ہے، ہر امت میں پاکیزہ ذوات آئے ہیں، ہر امت کے اندر یہ ہے کہ قیمتی ہستیاں آ گئی ہے، انبیاء آ گئے، ڈرانے والے آ گئے۔ تو حضرت فرماتے کہ چونکہ نام نہیں ہے سوائے چند انبیاء کے، حدیثوں میں ان کے نام ہے، قرآن میں ان کے نام ہے، باقی 1.25 لاکھ انبیاء کا نام تو نہیں ہے، سوائے چند نبیوں کے قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے، حدیث نے جن کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ہے حدیثوں میں کہ 1.25 لاکھ انبیاء آ چکے ہیں، ان کی تفصیلات نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، کچھ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ انبیاء ہندوؤں کے ہندوستان میں بھی آ گئے، اور یہ کہ راشن، یہ رام چند اور کرشن، رام چند اور کرشن دیگر مختلف ہندوؤں کے ہاں کچھ یہ ہے کہ ذوات کے وہ نام لیتے کہ پاکیزہ ہستیاں گزر چکی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نام لے کر کے ان کی توہین نہ کرو، ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی قیمتی ہستیاں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں۔ قرآن خود کہتا ہے جہاں بھی کوئی امت آئی ہے، جہاں انسانیت آئی ہے، جہاں کوئی لوگ آئے ہیں، وہاں میں نے نبی بھیجا ہے۔ اب انبیاء کی تفصیل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے رام چند اور یہ کرشن یہ کوئی نبی ہو، لیکن ہمیں معلوم، اس لیے ان کا احترام کر لو، اس لیے ان کا احترام کر لو۔ تو یہ کام تو پھر ہم بھی شروع کریں، یہاں سے گالی دینا شروع کر دیں، اور آپ اس طریقے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو عیسائی اور یہودی اس طرح تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، 1.25 لاکھ انبیاء پاکیزہ ہستیاں، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ ایک موقع پر یہودی نے کہا اس خدا کی قسم، ترمذی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں،
اس خدا کی قسم جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری انسانیت پر ترجیح دی ہے، جس نے موسیٰ کو فضیلت دی ہے پوری دنیا کے اندر، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا مسلمان نے دے مارا تھپڑ صحابی نے اس کے چہرے پہ، کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو پوری دنیا پر پوری انسانیت موسیٰ کو فضیلت بخشی ہے، تو کیا موسیٰ کو ہمارے نبی پر بھی فضیلت بخشی ہے؟ دبا کر کے اس نے منہ پہ مارا۔ یہودی شکایت لے کر کے گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے محمد، آپ کے بندے نے، آپ کے شاگرد نے مجھے مارا، میں نے صرف یہ جملہ کہا۔ تو میرے نبی نے فرمایا لا تخیرون بین الانبیاء، مجھے انبیاء پر ترجیح نہ دو، مجھے انبیاء، حالانکہ آپ کو خود قرآن نے بتا دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 1.25 لاکھ انبیاء پر آپ کو فضیلت دی ہے، لیکن عاجزی کر کے مسئلہ سمجھانے کے لیے تواضع کے طور پر آپ نے فرمایا اس طریقہ پر مجھے اوپر خالق کے برابر قرار دینا، میری فضائل میری فضیلتیں اتنی بیان کرنا اور مجھے اس طرح درجہ اوپر چڑھانا اور باقی انبیاء کی توہین کرنا، تم کیا سمجھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، جب ہم سب بے ہوش ہو جائیں گے اور جب اٹھیں گے، جب میں ہوش میں آ جاؤں گا، سارے کے سارے عرش کے نیچے جب بے ہوش ہو جائیں گے اور اٹھیں گے تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے پائیدان کو اس نے پکڑا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طور کے موقع پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس وجہ سے آج اللہ نے اس کو سرے سے بے ہوش ہی نہیں کیا، یا ہم سب سے پہلے اس کو ہوش آ گیا۔ موسیٰ کا ایک مقام ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ اللہ نے موسیٰ کو فضیلت دی ہے تو اتنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیا، تم نے کیوں اس کو مارا؟ ہمارے لیے تو یہ تعلیمات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، کسی کو روا نہیں ہے، کسی کو جائز نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ یونس علیہ السلام قوم سے تنگ آ کر کے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، یونس علیہ السلام بھاگ گیا، جیسے کہ ہمارے کسی مولوی نے کہا ڈکٹیٹر آدمی جب پڑا ہوا انہیں ہو تو پھر یہ کہ الو کا پٹا۔ ہمارے ہاں دانشور بھی ایسے ہوتے ہیں، مبارک ہو تمہیں تمہارے دانشور، اوہ پاکستانیوں جو میرے سامنے بیٹھے ہو، مبارک ہو تمہارے دانشور غامدی داڑھی منڈا، تمہارے دانشور محمد علی مرزا قرآن کا ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکے، اردو پڑھ کر کے انگلش کے 4 الفاظ بولتے ہیں، دانشور نہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں، نہ اصولوں کو جانتے ہیں، نہ کچھ جانتے ہیں۔ ایسے انگریز نے ہوا بھر بھر کر کے ان کو بھیجا، اسکول کے امتحان میں بھی ہمیشہ فیل ہونے والے۔ مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو، جب اصل علماء کی تمہیں پہچان نہیں، جب علماء کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے تو اس قسم کے بدبخت بخدا بعض جملے اس قسم کے استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہی جملہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے، ایک ہی جملہ۔ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو کسی نے مجھے یہ پتہ نہیں یہ محمد علی مرزا ہے کیا بلا ہے، اس کا مجھے اس نے سنایا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کی، قرآن کی کوئی آیت یہ ہے کہ اس نے پیش کی کہ انا یکون لی غلام کیف یکون لی غلام، میں 100 سال میری عمر ہو گئی، زکریا کی میری اولاد کس طریقہ پر ہوگی۔ کہتا ہے کبھی اللہ کے نبی کو بھی شک ہوتا ہے، نبیوں کو بھی کبھی شک ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کے بدبخت، اب آپ آئیں تو میں پورا دن آپ کو کیف پر پڑھاؤں گا، آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیف کیا ہے، لیکن جو جاہل جو اصولوں کو جانتا بھی نہ ہو تو اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کس معنی کے لیے، کس معنی کے لیے، کہاں کس معنی کے لیے، کہاں کس معنی کے لیے آتا ہے۔ بخدا جاہل اور اجہل، اور حکومتوں کی سازش ہوتی ہے کہ اس قسم کے اجہل اور جاہل اپنے جیسے جاہلوں کو ان کو ابھارو، ان کو سر عام پہ لاؤ، ان کو اسکرین پہ لاؤ، اور جو اصل علماء حقانیین ربانیین ہیں وہ دب جائیں، چونکہ یہ خود گمراہ ہے، گمراہوں کو اور چاہتے کہ دنیا کے اندر اور ملک کے اندر بے دینی پھیل جائے۔ ہماری حکومتیں اگر اس طرح متوجہ ہو جائیں اور پاکستان اپنی آنکھیں تو اٹھا لے نا، آنکھیں تو ملا لے، تو ہندو کو کیا ہمت ہوگی؟ کبھی ڈنمارک ہے، کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے جاپان والے ہیں، کبھی فلان ملک والے، کبھی فلان ملک والے۔ ہمارے اسلامی حضرات یہ ہے کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی ہمارا قل واللہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے چلا گیا کلمہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے خاتم النبیین اس کی زبان سے نہ نکلے۔ مبارک ہو تمہیں جی، آپ کے توسط سے،
آپ کے توسط سے اپنے اداروں سے میری اپیل ہوگی. آج چونکہ ہمیں ہدایت یہ دی گئی کہ ہم صرف رونا رو سکتے ہیں اور اپنے اداروں سے بھی میری اپیل ہوگی کہ ہم تمہارے قربان جائیں. ٹھیک ہے آپ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے اداروں سے میری گزارش ہوگی، اپیل ہوگی اور اپنی حکومت سے اپیل ہوگی کہ آپ اس کو ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر اس کو اٹھائیں کہ ہندو اور اس طرح ڈنمارک اور فلانا ملک، برطانیہ، فرانس، یہ ہمارے ساتھ کھیل کیوں کھیلتے؟ اگر اس طریقہ پر کریں گے تو پھر وہ صحابی نے جیسے اس کو حلال کیا، اس صحابی نے اس کو ذبح کیا، اس نے اس کو ذبح کر دیا، ہم بھی یہی کہیں گے جو تمہارے مل جائے اس کو ذبح کریں. اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اداروں کو ہمت دے دے، ان کو قوت دے دے، شجاعت، ان کو بہادری عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اور اس کے یہ کہ جو کابینہ ہیں ان کو بھی خدا تعالی جرأت عطا فرمائے. اس کو عالمی سطح پر ہمیں اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی توہین کیوں ہو رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.